الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے ہندوستانی مسلمانوں سے ہونے والی ایک بہت بڑی غلطی کی نشاندہی کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہندوستانی مسلمان جن کا تعلق یہاں کے مول نواسی ہندو خاندانوں سے تھا، اور جب انہوں نے حق کو تسلیم کیا تو انہوں نے اپنے باپ دادا سے رشتے توڑ لیے اور اپنے ناموں کو بدل ڈالا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سرنیمز بھی چینج کر لیے۔ اور اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اکثر مسلمان اس بات کو نہیں جانتے، چونکہ کئی سال بیت چکے ہیں، کئی ڈیکیڈز گزر چکے ہیں، اور ممکن ہے کہ کئی نسلیں بھی گزر چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس ریلیشن کو، اس کنیکشن کو نہیں جانتے، اور اب اگر معلوم کر کے ان کنیکشنز کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں تو یہ ممکن ہے کہ ہمیں اپنے ان خاندانوں کا پتہ نہ چلے۔ عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں یہ نام دراصل بدلنا ہے نا، سرنیم کا بدلنا، دراصل میں جو باپ کا بدلنا ہے، یہ جو ہوا ہے، اس سلسلے میں ایک اور اہم وضاحت پر انشاءاللہ ہم آج بات چیت کریں گے کہ دراصل یہ کیوں ہوا، یہ نام آخر کیوں بدلے گئے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن ایک بات جو نمایاں طور پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ 3 زبانیں، یہ میں خاص طور پر انڈین سب کانٹیننٹ کے رہنے والے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہیں، اور اس سے ہٹ کر بھی کئی علاقے ممکن ہیں، جہاں پر مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ عربی اور فارسی اور اردو، یہ 3 زبانیں جو ہیں وہ اسلامی زبانیں ہیں، اور ان کے علاوہ تمام جو زبانیں ہیں، تمام جو لینگویجز ہیں، وہ غیر اسلامی لینگویجز ہیں، ایسا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس میں بعض زبانوں کو لے کر ایک ایکسٹریم رویہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض زبانوں کو شرکیہ اور کفریہ زبانیں سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سنسکرت کو شرکیہ اور کفریہ زبان سمجھا جاتا ہے، اور ہندی کو اور جو دیگر ہندوستان میں پائی جانے والی جو لوکل ریجنل جو لینگویجز ہیں ان کو بھی غیر اسلامی سمجھا جاتا ہے، اور انہیں بھیڑی زبان کہا جاتا ہے، جیسے تیلگو ہے یا مراٹھی ہے یا گجراتی ہے یا ملیالم ہے۔
اور اس طرح سے بہت ساری وہ ریجنل لینگویجز ہیں جو ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں. میرا تعلق کیونکہ تلنگانہ سے ہے اور حیدرآباد سے ہے، تو میں نے یہ بہت اپنے جان پہچان کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ تیلگو کو ایک غیر مسلموں کی زبان، ایک غیر اسلامی زبان سمجھتے ہیں، اور عام طور پر جو الفاظ اس زبان کے سلسلے میں بعض مسلمان استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک بھیڑی زبان ہے. اور پھر اب اس لینگویجز کو لے کر یہ جو دوری مسلمانوں میں جو پائی جا رہی ہے، اس کو ظاہر کرنے کا اور اس سے مطلب کتنی دوری کس کو ہے، اس میں آپ کو ایک ڈائیورس یعنی کہ رینج ملے گی. مسلمانوں میں بعد آپ کو وہ بھی ملیں گے جو ریجنل لینگویجز سے اور لوکل لینگویجز سے محبت کرتے ہیں، انہیں سیکھتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ آپ خاص طور پر ڈسٹرکٹس میں زیادہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، رورل ایریاز میں آپ زیادہ دیکھیں گے کہ لوگ تیلگو سے واقف ہیں، وہ تیلگو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور بہت مطلب فلوئنٹلی تیلگو کے اندر بات کرتے ہیں. میں تیلگو جسٹ ایز ون ایگزامپل لے رہا ہوں. آپ ہر الگ الگ اسٹیٹ کے اندر جو کوئی ریجنل لینگویج پائی جاتی ہے آپ اسے کنسیڈر کر لینا، ٹھیک ہے. ہر زبان کا نام لینا ہر موقع پر ضروری مطلب مناسب یا فیزیبل نہیں ہوتا. تو میں ایک ایگزامپل سے کام چلا رہا ہوں، آپ دوسرے لینگویجز کو کنسیڈر کر لیجیے. تو یہ تو مطلب بعض مسلمانوں میں آپ کو ملے گا، اور جیسا میں نے کہا کہ ایسا رواج ڈسٹرکٹ کے مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے، لیکن ہر مسلمان ایسا نہیں ہے. اور شہروں کی طرف جب آپ آئیں گے تو پھر جہاں مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ ہے اور اردو کا استعمال زیادہ ہے، تو پھر وہاں پر آپ کو اس ریجنل لینگویج کی طرف جو دوری ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، یا پھر وہ ناپسندیدگی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اور اس سے آگے بڑھ کر کراہیت بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اور ایکسٹریم لیول پر جا کر وہ ان زبانوں سے نفرت بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو الگ الگ درجے کے اندر، الگ الگ ڈگریز کے اندر لوگوں میں محسوس ہوگی. عزیز ساتھیوں، یہاں میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ وضاحت رکھ رہا ہوں. یاد رکھیں کہ یہ ایک ویسے تو الگ ٹاپک بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لینگویجز کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، کون کون سی لینگویجز، کون کون سی زبانیں اسلامی اور اللہ کی لینگویجز ہیں، اور کون کون سی زبانیں اور لینگویجز غیر اسلامی ہیں اور اللہ کی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ مین اس موضوع کا عنوان ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو اس حوالے سے اس موضوع پر مطلب بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پر جو نام بدلے ہیں اور یہاں تک کہ اپنا سرنیم بدل لیا ہے، تو آخر وہ کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہمیں نام بدلنا اتنا مطلب ضروری محسوس ہوا. ٹھیک ہے، تو اس میں سے یہ جو وجہ میں نے ایک وجہ، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ جو امپورٹنٹ میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. تو یہ چونکہ اب جو نام ہوتے ہیں یہ اب ہندی میں ہوں گے نام، یا پھر تیلگو میں ہوں گے، یا پھر سنسکرت میں ہوں گے، یا پھر اور جو دوسری ریجنل لینگویجز ہیں، اور پھر دنیا میں اور بھی، یعنی اس کانسیپٹ کو آپ ایکسٹینڈ کریں کہ دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اندر بولی جانے والی جتنی الگ الگ لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو بھی مطلب اس کانسیپٹ کے اندر سمیٹ سکتے ہیں. جیسا آپ انگریزی ہے، انگلش ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اب اسپینش ہوگی، فرینچ ہوگی، جرمن ہوگی، ٹھیک ہے، اس طرح سے اور دنیا میں دیگر جو لینگویجز استعمال کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں بھی ہم غیر اسلامی سمجھتے ہیں، ہمیں سے بعض مسلمان. اور پھر مطلب چونکہ اب وہ لینگویجز میں پھر نام رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہر لینگویج میں لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو ان ناموں سے وہی کراہیت، وہی ناپسندیدگی، وہی نفرت لینگویج سے ایکسٹینڈ ہو کر ان لینگویجز میں رکھے جانے والے جو نام تھے وہ ان تک ایکسٹینڈ ہوئی. اور پھر چونکہ وہ ناموں سے کراہیت محسوس ہوئی تو پھر شاید ہم نے وہ نام بدلنے کا ارادہ کر لیا، اور ان لینگویجز میں ہم نے نام رکھنے کا ارادہ کر لیا اور ایسا عملاً کیا ہے جن کو ہم اسلامی لینگویجز سمجھتے ہیں. تو ہم عربی کو اور فارسی کو اور اردو کو عام طور پر اسلامی زبانیں سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور پھر ان کے علاوہ تقریباً ساری زبانوں کو ہم
غیر اسلامی سمجھتے ہیں، اور پھر ان میں جیسا میں نے کہا کہ بعض زبانوں کو شرکیہ اور کفریہ زبانیں بھی سمجھا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اب دیکھیں ذرا اس سلسلے میں پہلے لینگویجز کے حوالے سے میں کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اسی وضاحت کو ہم نام سے جوڑ کر، ہے نا، ناموں کے سلسلے میں اسلام کا موقف کیا ہے نا، اسلام نے کیا ہدایت دی ہے، یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے ایک آیت جس سے میں نے اس خطبے کی شروعات کی ہے، اسی کو ہم دوہرا لیتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے نا، لینگویجز کے سلسلے میں۔ یہ کتنی زبردست اور بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو بھی۔ یہ خاص انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی باتوں کو بیان کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم رک کر قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں گے تو اس کے کچھ اثرات ہمارے اوپر پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو اب ابتدا میں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو بھی۔ ایک چونکانے والی بات ہے نا بھائی۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اور یہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو، رسولوں میں سے کسی کو بھی ہم نے نہیں بھیجا۔ تو یہ دراصل ہمیں الرٹ کرنے کے لیے، ہمیں چونکانے کے لیے، اور ہمیں متوجہ کرنے کے لیے، ہے نا، ہمارے فوکس کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس انداز بیان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو کہ یہ انداز اللہ تعالیٰ اس وقت اختیار کرتے ہیں جب آگے جو بات بتائی جانے والی ہے وہ انتہائی اہم ترین بات ہے۔ تو اس اہم ترین بات کی طرف ہمارا پورا کنسنٹریشن فوکس ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان کرتے ہیں وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو بھی، الا سوائے ایک کنڈیشن ہے۔ وہ کنڈیشن ایسا ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ کنڈیشن پورا نہیں کرنا ہوتا تو پھر ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے۔ اتنا امپورٹنٹ وہ کنڈیشن تھا، اتنی امپورٹنٹ وہ بات تھی، اتنا امپورٹنٹ وہ کام تھا کہ اگر وہ کام نہ ہوتا، وہ بات نہ ہوتی تو ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے۔ کیا تھا وہ اتنا امپورٹنٹ کام، یا وہ اتنی امپورٹنٹ بات، یا وہ اتنا امپورٹنٹ کنڈیشن کہ جس کا پورا ہونا اتنا ضروری تھا، اور اگر وہ کنڈیشن نہ ہوتا، وہ بات نہ ہوتی تو اللہ رسولوں کو ہی نہیں بھیجتے۔ وہ اللہ آگے بتا رہے ہیں الا بلسان قومہ، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو بھی سوائے اس کی اپنی قوم کی زبان میں۔ قوم کی زبان میں بات کرنے والا بنا کر اگر رسولوں کو بھیجنے کی شرط نہیں ہوتی، اگر یہ بات کو کنسیڈر اگر ہم نہیں کرتے تو ہم رسولوں کو ہی نہیں بھیجتے تھے۔ کتنی لاجیکل اور اپروپریٹ بات ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ویسے تو کامن سینس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا بھئی، پیغمبر آ رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، اور وہ پیغام لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو کھول کھول کر بتانا ہے۔ وہ پیغام ہے نا، پرمیشور کا وہ سندیش جو لوگوں کے آگے پیش کرنا ہے، اگر وہ ایسی لینگویج میں، ایسی زبان میں پیش کیا جائے جو لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آئے تو پھر وہ پورا پرپس، وہ پورا مقصد فیل ہو جاتا ہے۔ رسول کے بھیجنے کا مقصد فیل ہو جائے گا اگر وہ آ کر کسی اجنبی زبان میں بات کرے جو اس کی قوم کے لوگ نہیں سمجھتے۔ سینسیبل لاجیکل بات ہے نا بھائی۔ آپ کو اگر یہاں بیٹھ کر ہندوستانی مسلمانوں سے میں چائنیز میں اگر بات کروں، میں اگر جرمن میں بات کر دوں، میں اسپینش میں آپ سے بات کروں، اور اگر آپ یہ زبانیں نہیں جانتے، میجورٹی ہماری نہیں جانتی، اور میں بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں، بڑی کام کی باتیں بتا رہا ہوں، بڑی ایسی باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں مطلب لازماً ان کا استعمال آپ کو کرنا ضروری ہے، اور مطلب اس سے بڑا آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور وہ باتیں آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور میرا انداز بھی بہت اچھا ہے، میری
میرے الفاظ کا چناؤ بھی بہت پیارا ہے نا، میرا لہجہ بھی اگر بہت اچھا ہے، یہ سب کرنے کا کیا فائدہ جب لوگوں کو وہ لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ لینگویج کا کنڈیشن اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر یہ لینگویج، جس قوم کی جو لینگویج ہے اس میں بات کرنے والا رسول اگر بھیجنے کی کنڈیشن یا شرط نہ ہوتی تو پھر ہم رسولوں کو ہی نہیں بھیجتے، کیونکہ پورا پرپس فیل ہو جاتا تھا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو بھی مگر اپنی قوم کی زبان میں۔ اور آگے اللہ نے ریزن بھی سمجھایا ہے کیوں بھیجا رسولوں کو ان کی قوم کی لینگویج میں بات کرنے والا بنا کر، لیبین لہم، تاکہ ان پر ہر بات بین ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ بھئی اللہ کی طرف سے جو پیغامبر آ رہا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ بتا رہا ہے، وہ طریقہ کھل کر سمجھ میں آنا چاہیے نا، ایک دم کرسٹل کلیئر، بین، لیبین لہم۔ اللہ نے بتا دیا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے گیس کے لیے، اسپیکولیشن کے لیے چھوڑی نہیں کہ آپ اندازے لگاتے بیٹھے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہوگا، ہے نا، لیبین لہم، تاکہ لوگوں پر بالکل واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، بین ہو جائے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں لینگویجز کے بارے میں، کہ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی لینگویج میں بات کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ الگ الگ مقامات پر بستے ہیں اور ان کی جو جو بھی لینگویجز ہیں، اور وہاں پر لازماً پھر اللہ کے رسول اور پیغامبر آئے ہیں، تو انہوں نے پھر وہ تمام لینگویجز میں بات کی ہے۔ اللہ کا کلام ان لینگویجز میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان لینگویجز میں نازل کی گئی، اور پھر رسولوں نے اسی لینگویج کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان سب سے قدیم ملک ہے دنیا میں، انسانیت کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں یہاں کی بھاشا کیا تھی؟ سب سے اینشینٹ لینگویج کیا تھی انسانوں کی؟ اس کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی کنٹروورسی ہے، اور مطلب ریسرچ کرنے والے الگ الگ لینگویجز کو پیش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ فلاں لینگویج سب سے پرانی لینگویج ہے، فرسٹ لینگویج ہے، اور اسی سے پھر ساری دوسری لینگویجز نکل پڑی۔ میں آپ کے سامنے ایک ثبوت رکھ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام، یہ جو نام ہے آدم، کیا آپ جانتے ہیں کہ نام کس لینگویج کا نام ہے؟ کیونکہ ہم سب کے باپ، ساری انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ یہ آدم نام کون سی لینگویج کا نام ہے؟ اور پھر یہ کسی لینگویج میں نام ہوگا تو پھر اس نام کا مطلب بھی ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ کی اطلاع کے لیے، جو آپ لوگوں میں سے جو کوئی نہیں جانتا اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آدم دراصل سنسکرت کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے سب سے پہلا آدمی۔ کتنا اپروپریٹ اس کا میننگ ہے۔ اور یہ جب سنسکرت میں کہا جاتا ہے تو تھوڑا سا پروننسیشن کے ڈفرنس کے ساتھ میں، یعنی کہ اچارن جو کہتے ہیں، تلفظ یا لہجہ جس میں آپ کو بات کریں گے، آدم کہا جاتا ہے، اور آدم کا مطلب ہے سب سے پہلا آدمی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کراہیت محسوس نہیں ہوئی، کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی کہ وہ سنسکرت کا نام ہے، وہ قرآن میں کیسے اس نام کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نام لیا ہے آدم علیہ السلام کا، وہ سنسکرت نام ہے۔ اور جب انسانیت کے باپ ہے نا، ان کا نام اگر سنسکرت میں ہے تو پھر آپ بڑی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ پھر سب سے پہلی زبان انسانوں کی سنسکرت رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کے اندر اپنا کلام بھی نازل کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وید سنسکرت میں ہے، اپنشد سنسکرت میں ہے، بھگوت گیتا سنسکرت میں ہے۔ تو اس میں مطلب کیوں اتنی مطلب ہچکچاہٹ ہوتی ہے، یا یہ کانسیپٹ کیوں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اللہ کی لینگویج ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر لینگویج اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر لینگویج میں اپنا سندیش بھیجا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کا جو نام ہے، نوح،
یہ بھی سنسکرت کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سنسکرت کے اندر پڑھنے میں نیو پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کشتی والا. یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا واقعہ ان کا کیا ہے؟ وہ کشتی کا ہی واقعہ ہے، اور کشتی والا ان کا نام کشتی والا ہے. آپ جانتے ہیں موسیٰ ہیبرو نام ہے، کوئی عربی نام نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے، نو مولود بچہ، نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کا مطلب، موسیٰ کا مطلب. اللہ تعالیٰ کو کوئی ہے نا کراہیت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ ہیبرو کا نام استعمال کر لے قرآن کے اندر. لیکن یہ تکلفات اور یہ کراہیتیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. یہ ایک بات ہوگی آپ کے سامنے، اور آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اب قرآن مجید عربی میں کیوں ہے؟ بھئی دوسرے اللہ کے جو کلام ہیں وہ جس زبان کے بولنے والے لوگ تھے اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اپنے کلام بھی اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. قرآن مجید عربی میں کیوں ہے؟ یہ سوال ہمارے دلوں میں آنا چاہیے. اللہ خود جواب دیتا ہے. دیکھیے کیا ہے اس کا جواب، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اور اسی وجہ سے اور اسی طرح سے ہم نے آپ پر قرآن کو عربی میں وحی کے ذریعے سے بھیجا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی، إِلَيْكَ آپ کی طرف، قرآن قرآن، عربیًا عربی زبان میں. کیوں آپ کے اوپر قرآن عربی میں نازل کیوں ہوئی؟ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ بستیوں کی ماں یعنی کہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کو خبردار کر دیں. تنذرا یعنی کہ انذار کرنا، ڈرانا، خبردار کرنا. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور مکے کے اطراف رہنے والے جو لوگ ہیں آپ ان کو خبردار کر دیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث عرب میں ہوئے، حالانکہ آپ ہیں ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر آخری بھیجے گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنا عملی رول عرب کے اندر انجام دیا ہے، اور آپ وہیں پیدا ہوئے، اور آپ کے لوگ عربی زبان بات کرتے تھے. قریش کے لوگ بھی ہے نا جو بعد میں چل کر مکہ بنا، مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ، اور پھر اطراف کے رہنے والے جتنے عرب کے جو لوگ ہیں وہ عرب کہتے تھے اپنے آپ کو، اور وہ عربی زبان میں بات کرتے تھے. تو چونکہ آپ کا عملی جو رول تھا وہ عربی بولنے والے لوگوں کے اندر آپ کو انجام دینا تھا، لہذا اللہ بتا رہا ہے کہ اسی لیے ہم نے اس قرآن کو آپ پر عربی کے اندر نازل کیا. اور آپ آگے دیکھیے اب یہ لینگویجز، الگ الگ جو لینگویجز ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک اور بڑی ایک آسان سا ایک ریفرنس ہے جو آپ کو بڑی جلدی یاد ہو جائے گا، اور وہ ہے سورہ رحمان کی 4 آیت، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن، ٹھیک ہے، علم القرآن، وہ رحمان ہے، اس نے قرآن مجید کا علم دیا ہے. خلق الانسان، انسان کو اسی نے تخلیق کی، اسی نے کریٹ کیا. علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف عربی اور فارسی اور اردو میں ہی بولنا سکھایا؟ باقی لینگویجز میں بولنا کس نے سکھایا؟ کیا کوئی غیر اللہ ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ہے جو دوسری زبانوں میں لوگوں کو بات کرنا سکھا رہے ہیں؟ اللہ نے تو بس صرف عربی اور فارسی اور اردو اپنے لیے چن لی ہے بات کرنے کے لیے، ہے نا. اپنے بندوں کو بات کرنا جو اللہ نے سکھایا تو اللہ نے صرف 3 لینگویجز میں سکھایا، باقی لینگویجز میں شیطان نے سکھایا. یا پھر جس کسی لینگویج میں انسان بات کرتا ہے وہ اللہ نے سکھایا. علمہ البیان، اللہ نے بات کرنا سکھایا. بھائی جہاں کا رہنے والا جس بولی میں جس بھاشا میں وہ بات کرتا ہے اسے اللہ ہی نے سکھایا. اس اعتبار سے بھی تمام لینگویجز اللہ کی لینگویجز ہیں. اور پھر آپ اس سے اور آگے بڑھ کر دیکھیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی آیات میں سے ہے. کتنی اہم باتیں دیکھیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی آیات میں سے ہے. کیا کیا ہے دیکھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی کریشن، تخلیق، اور زمین کی، اس دنیا کی تخلیق. ٹھیک ہے، یہ 2 تو ہیں اس میں اس آیت میں. پھر اور آگے دیکھیے، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری
لسانوں کا، تمہارے لینگویجز کا ڈیفرنٹ ہونا اور تمہارے رنگوں کا ڈیفرنٹ ہونا، بھن بھن ہونا. الگ الگ کلر میں ہیں نا ہم لوگ، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی کالا ہے، جیسے بھی ہم لوگ ہیں. تو یہ لینگویجز کا جو اختلاف ہے یا جو ڈائیورسٹی ہے، یہ جو ڈفرینسز ہے لینگویجز میں، یہ کیا ہے؟ یہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور مسلمان اللہ کی نشانیوں سے ہی کراہیت کرنے لگ گئے ہیں، ہے نا، جانے انجانے میں اللہ کی نشانیوں سے ہی نفرت کرنے لگے ہیں. اور حد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس نشانی کو، لینگویجز کے ڈیفرنٹ ہونے کو، شرکیہ بھی کہہ دیا ہم نے، کفریہ بھی کہہ دیا، ہے نا. لینگویج، سنسکرت لینگویج شرکیہ بولتی ہے، کفریہ بولتی ہے نا. بولے تو مطلب وہ بے چین ہو جاتے، وہ نام، وہ لینگویج کا مطلب استعمال ہوتا ہے. آپ اللہ کی آیات سے کراہیت اور نفرت اور یہ جو کفر اور شرک کا جو لیبل آپ لگا رہے ہیں نا، اللہ کی آیت کو کفریہ شرکیہ بول رہے ہیں. کہ کیا مطلب، آپ سوچیں کہ گناہوں میں مطلب کس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز میری آیت میں سے ہے، میری آیات میں سے ہے. واختلاف السنتکم، تمہارے لینگویجز کا مختلف ہونا، ڈیفرنٹ ہونا. اس اب دیکھیے نشانی کیوں ہوتی ہے؟ نشانی اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی طرف. سائن کہتے ہیں نا انگلش میں. سائن مطلب آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. سائن بھائی آپ کو کدھر جانا ہے نا. تو ہمیں جانا ہے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے پاس جانا ہے. تو یہ جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلائی ہیں، یہ سب نشانیاں اسی کی طرف ڈائریکٹ کر رہی ہیں ہمیں، ہے نا. اس ڈائریکٹ کرنے والی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے لینگویجز کا ڈیفرنٹ ہونا. یہ کتنی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے کہ الگ الفاظ ہیں، الگ انداز ہے بالکل، یعنی کہ ایک لینگویج ایسی ہے جو دوسرے کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ایک پوری کی پوری انسانوں کی کمیونٹی ہے جو ایک دوسرے سے ایک بات چیت کرتی ہے، کمیونیکیٹ کرتی ہے اس لینگویج کے اندر. ایک حیرت انگیز چیز ہے. غور کریں گے آپ کو اللہ کی طرف وہ حقیقت ہے نا، وہ نشانی اللہ کی طرف لے کر جائے گی. آپ سوچیں ہمارے جو جرائم ہیں، کیا وہ معمولی جرائم ہیں؟ ہے نا. اور لینگویج کا ہم نے یہ جو رشتہ اور جو پتا جو کٹ کر دیا ہے دوسری لینگویج سے، تب آپ دیکھیں کہ اب ہم ہے نا کیسے ہو گئے ہیں کہ اب ہم چاہ کر بھی، ہم میں سے بہت سارے لوگ چاہ کر بھی اپنی قوم سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں تیلگو نہیں آتی، یا پھر ریجنل جو بھی لینگویج ہے وہ لینگویج ہمیں نہیں آتی. عزیز ساتھی، وہاں سے اب میں آ رہا ہوں نام بدلنے کی طرف، کیونکہ وقت بہت تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. دیکھیے یہ جو نام ہے، اب میں آپ کے سامنے کہوں مثال کے طور پر، نام ہے شانتی. اوکے، میں سنسکرت اور ہندی کے ناموں کی میں آپ کے سامنے مطلب مثالیں رکھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. شانتی کا مطلب ہے امن، ٹھیک ہے. اور امن کو عربی میں کہتے ہیں آمنہ. یعنی کسی عورت کا نام شانتی ہوگا تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ وہ تو ہندو ہے، غیر مسلم ہے. اور آمنہ نام ہوگا جبکہ میننگ بالکل سیم ہے، آمنہ نام ہوگا تو ہمیں لگے گا ارے یہ تو مسلم خاتون. یعنی دھرم کا تعین، کون کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ناموں سے، جبکہ ان ناموں کا مطلب سیم ہے اور ساری زبانیں اللہ کی زبانیں ہیں. ایک نام ہے سدھیر. سدھیر بولتے ذہن میں آیا اچھا تو ہندو ہے. سدھیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دھیریہ والا، صبر والا. یعنی اردو اور عربی میں ہوگا صابر. تو کیسی عجیب اور یعنی مذاق کی بات ہے یہ کہ سدھیر نام آئے گا تو ہم سمجھیں گے ہندو ہے، صابر نام آئے گا تو ہم سمجھیں گے مسلمان ہے، جبکہ دونوں کا مطلب سیم ہے. امر نام آئے گا تو امر کا مطلب ہے کہ وہ جو ہمیشہ رہتا ہے نا، تو وہ تو پھر ہندو نام ہو گیا. اور خالد نام آئے گا تو خالد کا مطلب بھی وہ ہے کہ وہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے. خالد بولے تو ہم بولیں گے یہ تو مسلم نام. اور اس طرح سے لگاتار یعنی کہ ہزاروں ہزار ناموں کی یہ فہرست آپ گنتے چلے جا سکتے ہیں، جہاں پر آپ ایک ایک نام کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے جو معنی ہیں وہ انتہائی پیارے، اچھے، زبردست معنی کا وہ نام ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر جس زبان میں بھی ہو. اوکے، اور پھر وہ اس کا ایکویولنٹ جو ہے عربی زبان میں، اردو زبان میں آپ کو مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نام بدلے ہیں، اس کی میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر یہ ٹاپک ہمارا
کنکلوڈ ہو جائے بات آپ کے سامنے، مختصر ہی صحیح لیکن جامع ہے نا، کمپلیٹ آپ کے سامنے بات آ جائے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نام بدلے ہیں، اس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک خاتون کا نام تھا آسیہ. آسیہ، اوکے، آسیہ نہیں، آسیہ عین سے. آسیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈس اوبیڈینٹ، نافرمان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کا نام آسیہ نہیں ہے، اب سے آپ کا نام جمیلہ ہے. جمیلہ مطلب خوبصورت، ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور نام ہے برہ. برہ کا مطلب ہوتا ہے بہت پرہیزگار، پائس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر یہ کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے، لہذا مطلب یہ نام بدلو. اور بعض جگہوں پر صرف اتنا کہہ دیا کہ اب سے تمہارا نام جو ہے جویریہ ہے، یا پھر اب سے تمہارا نام زینب ہے. برہ نام کو ہٹا کر جویریہ نام رکھا، یا برہ نام کو ہٹا کر بعض موقعوں پر زینب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. بعض نام ہمیں ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے کہ نوکروں کے، غلاموں کے، کیونکہ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو غلاموں کے یہ نام نہ رکھو. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس میں سے نام ہے افلاح، یعنی بہت زیادہ کامیاب، ٹھیک ہے. ربا، وہ جو بہت زیادہ منافع لے کر آتا ہے، پروفٹس لاتا ہے، ٹھیک ہے. یسار، آسانی والا. اور نافع، یعنی کہ لوگوں کے لیے جو بینیفیشیل ہے، نفع بخش ہے. یہ نام اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام ہیں. میں نے ایک حدیث میں سے اب یہ لیا ہے کہ یہ 4 نام اس حدیث میں آئے ہیں. آپ ریفرنسز چاہیں تو نوٹ کر لیں. صحیح مسلم کہ یہ تینوں احادیث صحیح مسلم کے ہیں. حدیث نمبر 5604، 5606، 5599، یہ 3 احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. عزیز ساتھیوں، پورے جتنے بھی نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے ہیں، اگر ان کا جائزہ لے لیا جائے، اگر ان ناموں کو گنا جائے تو 11، 13 اس طرح کے مطلب کچھ نام ملتے ہیں. لیکن ممکن ہے کہ ہم سے کچھ نام مس ہو گئے، ہمیں ساری احادیث مطلب ہم نے مطالعہ نہیں کیا ہے نا. تو وہ نام آپ بڑھا لیجئے، سمجھیے کہ آپ 20 کر لیجئے ان ناموں. 20 نام رسول اللہ نے بدلے، آپ چاہیں دل چاہیں تو اور بڑھا لیجئے، 50 کر لیجئے، 100 کر لیجئے، ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں 20 ناموں کا حساب، ٹھیک ہے. ازیوم کر رہے ہیں ہم کہ رسول اللہ نے 11 یا 13 نام نہیں بدلے بلکہ 20 نام بدلے ہیں. اچھا، حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ اکرام جمع ہوئے تھے؟ 1,24,000. یعنی آپ دیکھیں کہ 1,24,000 لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، حق کو مان لیا ہے، ہمارے الفاظ میں مسلم ہو گئے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہے نا. 1,24,000 صحابہ ہیں. 1,24,000 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 لوگوں کے نام بدلے. ہم کتنوں کے بدلتے ہیں؟ ہماری تو پریکٹس بن گئی ہے کہ جیسے ہی کوئی ایمان لایا تو پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا دھرم پریورتن ہوا، جبکہ دھرم پریورتن نہیں ہے نا. اس سے پہلے کے جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کور کی تھی. تو پہلے تو وہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سب سے مطلب جیسا بڑی خوشی کا اظہار کیا، گلے والے ملے، ہے نا، مبارکباد دی، اسے دعائیں دی اس نو مسلم کو. اور پھر اس کے بعد ایک تقریباً ہر ملاقات میں تقریباً، ٹھیک ہے، جب میں نے اپنی پرسنلی زندگی میں جو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اگلا سوال جو آتا ہے وہی ہے کہ کیا نام رکھے. آلموسٹ 100% لوگوں کا ہم نام بدل دیتے ہیں. آلموسٹ بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ اور ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں، لازمت سمجھتے ہیں کہ نام بدلا جائے. بھائی حضرت ابو بکر کا نام اسلام سے پہلے کیا تھا؟ ابو بکر ہی تھا. حضرت عمر کا نام اسلام لانے سے پہلے کیا تھا؟ عمر ہی تھا. حضرت علی کا نام اسلام لانے سے پہلے کیا تھا؟ علی ہی تھا. ایسے اب آپ مطلب گنتے چلے جائیے. 1,24,000 نام، ان میں سے 20 بھی ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے ہیں 20، حالانکہ نہیں ہیں اتنے زیادہ. آپ کو پتا ہے یہ پرسنٹیج کتنی بنتی ہے؟ 0.016% کے نام بدلے. تو دین کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میں اور آپ بھی اتنا ہی کریں. کوئی کام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 0.016% کیا ہے، میں اور آپ 100% کریں گے.
اس کو بے دینی کہتے ہیں. کسی بھی معاملے میں آپ نماز ہے نا 2 رکعت فجر کی آپ کا جی چاہے آپ 9 رکعت پڑھ دیں 15 پڑھ دیں, پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں گے تو کیا ہوگا, ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ نہیں کر سکتے نا. جتنا بتایا ہے آپ بہت دیندار ہوں گے, بڑا مطلب دین کا جذبہ آپ کے سینے میں ڈھاٹے مار رہا ہوگا, مگر 2 رکعت فرض کے ہیں تو 2 ہی پڑھنے پڑیں گے. آپ جی میں ایسا نہیں کر سکتے. مگر یہ بہرحال جانے انجانے میں یہ منمانی ہم کرتے آئے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ یہ پتہ نہیں کب ہمارے وہ باپ دادا سے ہمارے نام بدل کر ہمارے رشتے کٹے ہیں, لیکن آج بھی ہر ایمان لانے والے کی میکسیمم, سب تو نہیں 100% نہیں, مگر میکسیمم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہم نام بدل دیں, اسلامی نام رکھیں. جبکہ ہر زبان میں اسلامی نام ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی. تو اصول کیا بنتے ہیں دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نام نہیں بدلے. سب تو بہت دور کی بات ہے, آپ نے صرف 0.016% یہ کیلکولیشن 20 کو ازیوم کر کے آیا ہے کہ 1,24,000 میں سے رسول اللہ نے 20 نام بدلے. یہ مانا ہے تو یہ پرسنٹیج نکلی. اوکے, اور پھر کب بدلے ہیں نام؟ تو جب وہ نام کا مطلب نامناسب تھا. جیسا بعض نام میں نے ابھی آپ کے سامنے احادیث کا مطلب وہ ریفرنس نہیں دیا ہے. جیسا ایک آدمی کا نام تھا حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ, ٹھیک ہے, اس کا نام بدل کر رسول اللہ نے رکھا سلم یعنی سلامتی. یہ نام کی تاثیر ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو ایسے بھی نام بدلے ہیں. تو جب نام برے ہوتے ہیں تو مناسب اچھا میننگ والا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر تبدیل کیا ہے. بعض موقعوں پر جس نام کا میننگ اچھا تھا لیکن نامناسب تھا, جیسا برہ, بہت کامن نام تھا برہ, تو برہ کو بدلا ہے. برہ کا مطلب پرہیزگار. تو پرہیزگار رہنا تو ایک اچھی بات ہے, لیکن وہ نام پھر بھی نامناسب ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے. برہ کا مطلب ہے بہت زیادہ پرہیزگار. تو کہا کہ نہیں, برہ نہیں, جویریہ رکھو یا زینب رکھو. ٹھیک ہے, آپ نے رکھے ہیں جویریہ اور زینب, آپ نے نام رکھا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اچھا نام ہے پھر بھی اناپروپریٹ ہے, آپ نے رکھا. یہ سننے میں آتا ہے, مجھے اس کی دلائل تو نہیں ملے کہ اب کسی کا نام شرکیہ اگر ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے, ہے نا. مثال کے طور پر کسی کا نام عبد مناف تھا ہوگا کہ مناف کا بندہ, ٹھیک ہے, تو اس کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا, عبد الرحمان رکھ دیا کہ رحمان کا بندہ یا اللہ کا بندہ, ٹھیک ہے. تو غیر اللہ کا بندہ نہیں بلکہ وہ اللہ کا بندہ. یہ بھی ممکن ہے ایسا کوئی نام بدلا ہوگا کہ وہ نام کے اندر شرک ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کسی کا نام بدلا گیا تو نیا نام بھی اسی کی اپنی زبان میں رکھا گیا. یعنی عربی والا نام تھا پرانا جو نامناسب تھا, جس وجہ سے بھی جب اسے بدلا گیا تو اسے عربی میں ہی نیا اچھا نام دیا گیا. آپ کسی فورن لینگویج میں, یعنی آپ یہاں کا ہندی نام بدل کر آپ عربی نام رکھیں گے, آپ سنسکرت نام بدل کر آپ عربی نام رکھیں گے, ہے نا, یا فارسی نام آپ رکھیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عربی نام بدلا ہے تو پھر نیا نام بھی عربی میں رکھا ہے. اور پھر ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اسی کے کنکلوژن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا سرنیم نہیں بدلا. یہ تو وہ نام بدلے ہیں جو ان کے گیون نیمز تھے, جن ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے, ان کا اپنا نام ہے نا. آپ کا ہوگا نا, آپ کا اپنا سرنیم ہوگا اور پھر آپ کا اپنا گیون نیم ہوگا جسے لوگ آپ کو جانتے ہیں, ہے نا. تو رسول اللہ نے کسی کا کبھی سرنیم نہیں بدلا. سرنیم بدلنا غلط ہے, یہ آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں نے رکھا. اللہ کا حکم ہے کہ ادعوہم لآبائہم, ٹھیک ہے, ان کے باپوں کے ناموں سے ان کو پکارو. آپ سرنیم کسی کا نہیں بدل سکتے. تو عزیز ساتھیو, آپ کے سامنے یہ بات میں نے کوشش کی ہے کہ واضح ہو جائے کہ ہر زبان اللہ کی زبان ہے. اب دیکھیں, رویے میں تبدیلی آنی چاہیے. دین وہ ہوتا ہے جو آپ کے علم میں جب آ جائے تو آپ کی ذات کے اوپر اس کا کچھ اثر پڑے, آپ کے سوچ اور رویے کے اندر تبدیلی آ جائے. تو اب تبدیلی کیا آنی چاہیے آج کے موضوع کے بعد؟ یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ صرف عربی, فارسی اور اردو ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر زبان اسلامی زبان ہے, اللہ کی سکھائی ہوئی زبان ہے. ان کا مختلف ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. لہذا ہم ہر زبان سے محبت کریں گے نا, چلو ہر زبان سے محبت کریں گے.
یہ جو نفرت اور کراہیت اور دوری اور ناپسندیدگی کی جو کیفیت دوسری زبانوں کو لے کر دل میں بیٹھی تھی، اسے کھریج کر ہم نکال کر پھینک دیں. اور بالخصوص ہمارے ہندوستان کی زبانیں، ویسے تو پوری دنیا کی زبانیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن ہمارے قوم کی جو زبانیں ہیں، سنسکرت ہے، ہندی ہے، تیلگو ہے، اور پھر دوسرے اسٹیٹس کے اندر ان کی ریجنل لینگویجز ہیں، ان سب سے آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ جہاں کہیں کے رہنے والے ہیں، آپ کے اسٹیٹ کی جو ریجنل لینگویج ہے، آپ بالخصوص اس سے محبت کریں گے، اس کو آپ کوئی غلط زبان نہیں سمجھیں گے. اور ان زبانوں میں جو خوبصورت، بہترین، پیارے پیارے جو نام ہیں، ذرا آپ تھوڑی سی محنت کریے، ان ناموں کے مطلب معلوم کریے، آپ کو پتا چلے گا کہ عین اسلامی نام ہے. اور پھر لوگوں کو آپ انہی خوبصورت ناموں سے پکاریے، اور جب وہ حق کو مان لیں گے تو آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ اسے دھرم پریورتن نہیں کہتے، ان کے ہی دین کی سچی تعلیمات کو وہ مان رہے ہیں، کیونکہ دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی دھرم پریورتن نہیں ہوتا، اور جب پریورتن نہیں ہوتا تو پھر یعنی یہاں خالی سوچ کے اندر سدھار آ رہا ہے نا، عقیدہ سدھر رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، عین ویدوں کے مطابق، عین گیتا کے مطابق یا عین بائبل کے مطابق ان کا عقیدہ ہو رہا ہے، اور وہی عقیدہ قرآن میں یاد دلایا گیا ہے. تو جب وہ حق کو قبول کرتے ہیں تو آپ ہرگز ان کا نام نہیں بدلیں گے، کیونکہ پہلے سے ہی ان کا جو نام ہے وہ اسلامی نام ہے، آپ کو وہ نام بدلنا نہیں. ٹھیک ہے، یہ ناموں کو بدلنے کا سلسلہ رکنا چاہیے، یہ غیر اسلامی ہے، اور بالخصوص سر نیمز کو چینج کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ چونکہ ہم کرتے آئے ہیں، ہم اپنے باپ دادا سے کٹ گئے ہیں، یہ لینگویجز کی کراہیت چونکہ ہمارے اندر ہے، تو لہذا وہ نام بھی پسندیدہ ہمیں نہیں ہے. اور ناموں کی بیسس کے اوپر یہ دھرم کا تعین کرنا کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا دھرم سے تعلق رکھتا ہے، یہ خصوصیت آپ کو یہیں پر دکھائی دے گی، یہ انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں ہے. ورنہ آپ اگر گلف میں چلے جائیں گے، میں گلف میں رہا ہوں، ٹھیک ہے، قطر میں، یو اے ای میں، عمان میں اور دوسرے مقامات پر میں رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہاں پر اب ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، نام ہے عبد الرحمان. ٹھیک ہے، اب میں کمپنی میں نیا ہوں، عبد الرحمان سے ملاقات ہوئی، اور اب جب ظہر کا ٹائم ہوتا، نماز کا ٹائم ہوتا، تو اب ہم مطلب جو مسلمان تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے، یہ عبد الرحمان نہیں آتا تھا. تو شروعات کے تکلفات میں نے مطلب یہ کچھ پوچھا نہیں کبھی، لیکن پھر ایک مرتبہ کوئی دوسرے صاحب جو کلوز ہو گئے تھے ان سے پوچھا، بھئی عبد الرحمان نماز کو نہیں آتے؟ تو وہ ہنس کے بولے، ارے آپ کو نہیں معلوم، عبد الرحمان کرسچن ہے. اور ایک دم میں شوق ہو گیا کہ عبد الرحمان کرسچن کیسا ہو سکتا ہے، یہ عبد الرحمان تو اسلامی نام ہے. یہ دراصل یہ ہماری چھوٹی سمجھ، چھوٹی عقل ہے نا، چھوٹی سی سوچ کے نتیجے میں ہے، لا علمی کے نتیجے میں ہے کہ ہم ناموں کی بیسس کے اوپر دھرم ہے نا طے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ عرب کرسچنز ہیں، عربی میں ان کے نام ہے عبداللہ بن ابی. اسلام لانے سے پہلے عبداللہ بن ابی، اسلام لانے کے بعد بھی عبداللہ بن ابی، اور پھر وہ منافق بھی ہو گیا، منافقوں کا سردار تھا. نام پہلے بھی وہی تھا شرک کے اندر، اور پھر اسلام کے اندر بھی وہی تھا، ہے نا. یہ فرق جو ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر لینگویج میں کچھ غیر اسلامی نام ہو سکتے ہیں، یا نامناسب آپ کہیں ان کو نامناسب نام ہو سکتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ کوئی نام بدلنے کی گنجائش جیسا رسول اللہ کے مثال سے ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں ہمیں ملتی ہے. ورنہ یہ جو جنرل رول ہم نے بنا لیا، یہ ہم اس کو بند کریں. تو عزیز ساتھیوں، پھر ایک بار میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ ہم نے یہ جو نام بدل کر اور خاص طور پر سر نیم بدل کر اپنے ہندو آبا اور اجداد سے اپنے رشتے کاٹ لیے ہیں، یہ ایک غیر اسلامی عمل تھا. ٹھیک ہے، اسے اگر آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی تو اسے سدھارنے کا ہے نا توبہ کریں، پہلے تو اللہ سے معافی مانگے، پھر ہم اپنی قوم سے بھی معافی مانگے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ حرکتیں کر کے بہت تکلیف پہنچائی. ایک گھر سے جب ایک لڑکا یا ایک لڑکی نکلتا ہے نا، اور اس کی وجہ اسلام ہم بتاتے ہیں، پھر اس کو کھینچ کر اس کے گھر والوں سے الگ کرتے ہیں، اور ماں باپ کا دیا ہوا نام 20 سال 40 سال پتہ نہیں کس عمر میں وہ ایمان لاتا ہے، ہم وہ ماں باپ کا دیا ہوا پیارا نام ہم جب بدلتے ہیں، آپ سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کے اوپر کیا بیتے گی. تو ان کے اوپر بھی یہی ہے نا تکالیف بیتی ہیں ہماری حرکتوں کی وجہ سے. تو ان سے بھی معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے ہندو خاندانوں سے یہ معافی مانگے، اور پھر اپنی اس غلطی کی اصلاح کریں. ساری زبانوں کو اسلامی زبانیں، اور بہت سارے اچھے اچھے پیارے پیارے نام، وہ سب اسلامی نام ہیں الگ الگ زبانوں میں، ان کو ویسے ہی سمجھے. یہ نام بدلنے کا جو سلسلہ ہم چلا پڑے ہیں اس کو ہم روکیں. ٹھیک ہے، اتنی حد تک کم کر دیں.
کریں لیکن پھر وہ بات نہیں نکالے کوئی کہ بھئی رسول اللہ تو بعض نام تو بدلے تھے، وہ تو ٹوٹل بند کر دیے. میں ایسا نہیں بول رہا. جہاں جس حد تک 0.016% کرنا ہے اتنا ہی کریں، اور جہاں جیسی مناسب صورتحال میں رسول اللہ نے کیا تھا ویسی صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے تو وہاں پر کریں. بدلیں گے بھی تو آپ کوئی تیلگو میں کوئی خراب نام ہے جس کا میننگ خراب ہے، آپ اگر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسے بدل دیں تو پھر تیلگو میں ہی آپ ایک اچھا نام رکھیں گے، آپ عربی والا نام نہیں رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حق کو واضح کرے، ہے نا. اور یہ جو غلطیاں ہم سے جانے انجانے میں ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کی، ان سے پھر توبہ کرنے کی، ہے نا. اور پھر اللہ نے جو حق کو ہمارے سامنے رکھا ہے اس حق کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس حق کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں.